نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ کل ہم نے اسی جگہ پر بات کو ختم کیا تھا جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، امتوں کا تفرقوں میں پڑ جانا۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ یہود جو تھے وہ 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور آقا نے اپنی امت کے لیے جو بیان کیا کہ یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور اس کے ساتھ آیت نمبر 103 میں اللہ کریم نے جو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو جب آقا نے یہ کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے فرض کر لیا اپنے اوپر کہ ہم نے تفرقوں میں پڑھنا ہے۔ تفرقے تو ہوں گے، فرقے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہنا چونکہ آقا نے کہا تھا اس لیے، تو اس بات کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آقا نے کہا تھا اس لیے ہم جو فرقے میں پڑھنا وہ جائز ہو گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ آقا نے وہ بات بتائی جو ہوگی، اللہ کے علم سے ان کو یہ خبر تھی کہ میری امت میں یہ معاملہ ہوگا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کا جو دین ایمان ہے وہ پیٹ ہوگا، پیسہ۔ تو ویسے ہی بیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن یہ پیچھے جو حکم دیا اللہ کریم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ میں مت ڈلو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ یہ حکم ہے۔ یہ جو 72 اور 73 والی بات کی آقا نے، وہ خبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے کہ ہوگا یا ہوگے، 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، لیکن یہاں دوسری طرف اللہ کریم کا حکم ہے کہ تفرقوں میں مت پڑھنا۔ اب جو تفرقوں میں پڑے گا وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا، وہ اللہ کے حکم سے خلاف جائے گا۔ اور میں نے کل جو بات کی تھی کہ جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہی خیر ہے، جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہی خیر ہے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ 4 ائمہ کرام ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ماننے والے ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں۔ یہ 4 ایک ہی جماعت کے امام ہیں، اس کے علاوہ اور امام ہیں۔ تو یہ فرقے نہیں ہیں، یاد رکھیں گے، یہ فرقے نہیں ہیں۔ امام شافعی کو ماننے والے، امام مالک کو ماننے والے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے، یا امام مالک کو ماننے والے، یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ علمی اختلاف ہے تھوڑا سا، کسی کو کچھ طرح سمجھ آیا، اس نے اس طرح اس کو لے لیا، دوسرے نے کہا نہیں ایسے نہیں، بات ایسے تھی، اس نے اس کو ایسی طرح لے لیا۔ تفرقہ ہوتا ہے کہ اصل دین کی جو شکل ہے اس سے ہٹ جانا۔
جیسے خوارج کا ایک زمانہ آیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی تھیں. کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا ذوالخویسرہ جو بنو تمیم سے تھا، اس کو کہتے ہیں ذوالخویسرہ تمیمی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تھا، وہ آپ تقسیم فرما رہے تھے. تو وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میرے سوا کون منصف ہے؟ مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے؟ اور تو بد نصیب ہے اور نقصان اٹھانے والا ہوگا. سیدھا ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ نہیں کہا، اعتراض کر دیا. جب آپ کہتے ہیں کہ یار انصاف کرو، کس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے انصافی کر رہے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. کہ جب مال غنیمت آتا تھا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کے تحت کسی کو کم دیتے تھے، کسی کو زیادہ دیتے تھے. وہ بہتر جانتے تھے کس کو کس قدر چاہیے، اس کے مطابق وہ تقسیم کرتے تھے. تو ظاہری یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک کو 200 اگر ملا ہے، دوسرے کو 400 شرفیاں ملی ہیں، لیکن اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ تقسیم کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. کوئی اور ذات ہوتی تو اعتراض کیا جا سکتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، تو بد نصیب ہے اور تو نقصان اٹھانے والا ہو گیا. اگر میں نے عدل نہیں کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. آپ کھڑے ہو گئے، تلوار کو ہاتھ میں لیا اور کہا آپ مجھے حکم دے کہ میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں، اس بدبخت کا، گستاخ کا سر اٹھا دوں. آپ نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. وہ پہلا بدبخت تھا امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا اس کی ایک نسل چلے گی، اس کی ایک جماعت چلے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں پر حقیر جانو گے، پکے نمازی ہوں گے، ایسی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ تم کہو گے یار ہماری نمازیں کیا نمازیں. اور پھر فرمایا کہ ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان سے کم تر جانو گے، اور قرآن کی ایسی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تلاوت بڑی اچھی ہوگی، دل کو لبانے والی، دل پر اثر کرنے والی، لیکن ان کے اپنے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کہ ظاہری وضاقتہ ساری کی ساری دینداروں والی ہوگی اور عام مسلمانوں سے بڑی اچھی ہوگی. نماز میں، روزے میں، قرآن کی تلاوت میں ایسے ہوں گے کہ لوگ ان پر فخر کریں گے، مان کریں گے یار اگر نمازی ہو تو ایسا ہو، روزے دار ہو تو ایسا ہو، قاری قرآن ہو تو ایسا ہو. لیکن آقا نے فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو اب دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتے ہیں، وہ فرق سے ہی فرقہ بنتا ہے، تفرقہ بنتا ہے. اگر آپ اصولی طور پر دین مصطفیٰ کریم پر چلتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امام مالک کو ماننے والے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یا اس سے بعد بھی اور جو ائمہ کرام آئے آپ ان کی بات، لیکن اگر پیچھے دین اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے.
تو تفرقہ ہے کہ اصل جماعت سے ہٹ جانا، نیا کام شروع کر لینا. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں یہ خروج جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جماعت پیدا ہو گئی، وہ کہتے تھے اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم ہے ہی نہیں، حکم اللہ، بس اللہ کا حکم ہے. اور انہوں نے بغاوت کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، اور آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کو قتل کیا. اور ان میں ایک گروہ ایک ایسا پیدا ہو گیا کہ جو اللہ کے نام پر لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، مشرک کا فتویٰ لگا کر. وہ کہتے تھے بس اللہ کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، کوئی اور بات. یہ ایک فتنہ تھا. تو یہ رنگ ہے جس سے اللہ کی منع فرما رہے ہیں. اور پچھلی جو قومیں تھیں یہود و نصارہ، ان میں بھی تفرقہ اسی طرح پڑا تھا. بھائی کام تو ایک ہی تھا، حکم تو ایک ہی تھا، ہر نبی ایک دین لے کر آتا رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک ہر نبی ہر رسول ایک ہی دین لے کر آتا رہا. دین میں کچھ فرق نہ تھا. بس اپنی من چاہی باتیں ڈال دیں، اپنی من چاہی باتیں نکال لی، دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور ایک نیا فرقہ جو ہے ڈیولپ کر دیا. جیسے وہ یہودی بن گئے اور نصرانی عیسائی بن گئے، اس مسلم سے یہودی بن گئے اور عیسائی بن گئے، نصرانی بن گئے. بین اسی طرح اسلام میں دین اسلام کی اصل اساس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کچھ ڈال دیا، کچھ نکال لیا اور نئی مسجد بنا لی اپنی سوا اینٹ کی. اس سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تفرقوں میں پڑ گئے. ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. اللہ کی قرآن کی آیات، اس وقت قرآن نہ تھا، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ بھی اللہ کا کلام تھا. اور نبی سب سے بڑھ کر اللہ کی نشانی ہوتا. تو ان کے باوجود وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. تو یہاں منع فرمایا کہ خبردار ایسا نہ کرنا. اور یہ ساتھ یہ وعید کا سنا دی کہ انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو کٹ گیا، جماعت سے کٹ گیا اور اپنی منشا، اپنی ڈگر، اپنی روش پر اس نے چلنا شروع کر دیا اور دین میں ایک نیا رستہ بنا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے متعلق حدیث مبارک بھی ہے اور آپ کا قول بھی ہے نہج البلاغہ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی، تیری وجہ سے دو گروہ جو ہے جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو تیری ذات میں تفرید کرے گا، کہ سادے لفظوں میں بیان کروں، جو تیری ذات کو بڑھائے گا، جو مقام حضرت علی کرم اللہ کریم کا ہے اس سے بڑھائے گا. اور ایک وہ جو تیرے مقام کو گھٹائے گا. دونوں جہنم میں جائیں گے. میں مثال نہیں دینا چاہتا، آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ جو مقام حضرت علی کرم اللہ کریم کا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ان کو اس مقام سے نیچے لے کر جانا، اپنی طرح گن لینا، وہ خیر جی اہل بیت ہیں تو کیا ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں تو کیا ہیں، امیر المومنین ہیں تو کیا ہیں. ایسے بدبخت ہیں، موجود ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو، میں صرف ایک پیمانہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تفرقہ ہوتا کیا ہے، دین میں یہ نئی راہیں نکالی کیا جاتی ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر پیش کرنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت علی سب کچھ ہیں مگر اللہ کے رسول نہیں ہے. اور حد سے بڑھ کر ان کو بیان کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو علی کبھی شیر خدا نہ بنتے. تو جن کی وجہ سے وہ شیر خدا بنے، ان سے بڑھ کر کیسے ان کا منصب ہو سکتا؟ باقی ان کا مقام و مرتبہ آقا کی امت میں علیحدہ سے بلند ہے.
ان جیسا اور کوئی آقا کی امت میں نہیں ہے. تو اسی طرح اس کے نیچے ہے اولیاء اکرام کے معاملے میں، صالحین کے معاملے میں، ائمہ اکرام کے معاملے میں، تبع تابعین کے معاملے میں رائے قائم کر کے اس رائے سے اپنا ایک رستہ نکال لینا، دین سے جدا کر لینا اپنے آپ کو. میں نہیں مانتا، میں تو بس اسی بات کو مانتا ہوں، چاہے وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو. اپنی ذات کو منوانے کے لیے یا اپنی ذات کی منوانے کے لیے اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنا لی. اس سے اللہ کریم منع فرما رہے. جو پتا، جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے اس کا مقدر سوکھ جانا ہوتا ہے، وہ کبھی ہری نہیں رہ سکتی. تو جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہی بلائی ہے. اور اللہ کو معلوم تھا یہ ساری خرابی جو پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی یہ خرابی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بعد آ جاؤ، اگر تم تفرقوں میں پڑے تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے سخت عذاب رکھا ہوا. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، یوم تبیض، جس دن کئی چہرے، ایسا دن جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودوا وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے یہ کہا جائے گا کیا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ہو وہ جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے تھے، کفر اختیار کر لیا تھا. فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، سو عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس لیے جو تم کفر کرتے رہے تھے. کہ ایمان بھی انسان لے کر آئے، صاحب ایمان بھی ہو، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد کفر اختیار کر لے. کوئی یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں کافر ہوں. جی ہم میں سے جتنا بھی کوئی برا ہو، بے شک وہ دین سے خارج ہی ہو چکا ہو اپنی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن وہ تو نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں. جی جتنے بھی گروہ ہیں ہمارے، جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہمارے، کیا کوئی ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو کافر کہتا ہے؟ جی بھائی ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ کافر کون ہے، فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ کا رسول کرے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ آج تو تم جو مرضی جیسے مرضی بن کر رہو نا یہاں پر ٹھاٹھ باٹ سے، لیکن قیامت کے روز جو ہے نا وہ سارے پردے میں ہٹا دوں گا. سارے پردے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 لوگ، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، آقا نے فرمایا 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے، سفید، اور وہ دور سے پہچانے جائیں گے. اور دوسری طرف وہ بدبخت جنہوں نے ساری زندگی نافرمانی کی، بے شک کلمہ پڑھنے والے تھے. یہ ذکر کلمہ پڑھنے والوں کا ہو رہا ہے، ایمان کے بعد کفر میں گئے. ایمان کے کافروں کی بات نہیں کی جا رہی، ایمان کے بعد کفر میں گئے. وہ کفر کیا ہے؟ جو کل میں نے حدیث مبارک پیش کی تھی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی مخالفت میں جانا. اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور اس نافرمانی کے سبب سے اللہ کریم کہتا ہے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، جیسے جلا ہوا کولا ہوتا، اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں.
تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا تم ہی وہ لوگ ہو نا جو ایمان کے بعد کفر میں چلے گئے تھے، اب یہ جو عذاب کا تم مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا۔ وہ جو شروع سے کافر ہی تھے ان کا عذاب تو علیحدہ ہوگا نا، ان کا عذاب علیحدہ ہوگا، لیکن جو ایمان کے بعد جو کفر جنہوں نے اختیار کیا ان کو اللہ رسوا کرے گا کہ ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، چہرے وہ حساب و کتاب سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حساب و کتاب سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم الذین بیدت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں کے چہرے سفید و روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کہ اللہ کی رحمت خاص جو ہے نا اس کا ان کو حصہ ملے گا، جو سفید چہروں والے ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وہ بات بیان کر کے کہ ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، ساتھ یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ کی جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں ظالم ضد ہے عدل کی، ظالم ضد ہے، ظلم ضد ہے عدل کی، اور ظالم ضد ہے عادل کی۔ اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ظالم نہیں ہوں، میں عادل ہوں، جو تو کرے گا میں تجھ کو لٹاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نیکی کرے تو میں تمہیں بدی دوں، اس کی سزا دوں، تو برائی کرے تو میں تمہیں اس کی جزا دوں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں عادل ہوں۔ ظلم دونوں طرح کا ہے، جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے یا جس کا حق نہیں ہے اس کو دے دیا جائے، یہ دونوں ہی حالتوں میں ظلم ہے۔ یعنی کہ جس کا حق ہے اس کو بھی نہ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور جو حق نہیں رکھتا اس کو دے دیا جائے کسی کا حق تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ظلم کرنے والا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمٌ لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہانوں پر ظلم نہیں کرتا، نہیں چاہتا، لیکن عدل کرے گا، عدل کرے گا۔ جو تو کر کے لائے گا، وہ جو تیرے چہرے روشن چاند کی طرح چمک جائیں گے وہ بھی تیرے ہی عمل کے سبب سے ہوگا، اور وہ جو چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے وہ بھی تیرے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ میں اپنی طرف سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب کام اللہ ہی کی طرف۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک میں ہی ہوں، اور تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں، تمہارے جتنے بھی عمل ہیں، وہ سارے کے سارے پلٹ کر میرے ہی پاس آئیں گے۔ یہاں پر جتنی مکاریاں چلاکیاں جو مرضی کر لے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید چھپ جائیں گی، شاید کسی کو نظر نہ آئیں، لیکن انسان کا ہر عمل جو ہے وہ لوٹ کر، جیسے انسان نے لوٹ کر جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرے سارے کے سارے کام بھی میری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو نیکی کرے گا تب بھی میرے پاس، میرے دفتر میں، تو برائی کرے گا تب بھی میرے دفتر میں، تو اے انسان تو بھاگ نہیں سکتا۔ تو رستے رب کریم نے دونوں بتا دیے، جیسے اللہ کہتا ہے میں کھول کھول کر تمہیں بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، جو میں نے پرسوں بات کی تھی نا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو دوزخ میں پھینکا جائے، اس لیے سارے مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ ایسے چہرے بھی ہوں گے جو چاند کی طرح ہوں گے، اور ایسے چہرے بھی ہوں گے جو کالے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے یا میری چاہت ہے یا میری کوشش ہے
کہ میں اس دن اپنے چہرے کو سیاہ دیکھنا چاہتا ہوں یا روشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم رب کریم کے بتائے ہوئے دین کے رستے پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔